اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ من اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراع بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں محمد اور آل محمد علیہ السلام کے واسطے سے، اور خاص کر امام عصر حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کے وسیلے سے دل کی گہرائیوں سے دست و دعا ہے خداوند عالم اس بلا سے تمام دنیا کو، خاص کر مومنین کو اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو اور امام حسین کے ماتم داروں کو محفوظ رکھے۔ اور چونکہ ساری چیزیں خداوند عالم کے اختیار میں، دست قدرت میں ہے، وہ کن فیکون سے ساری دنیا کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بدلنے میں کوئی وقت اور وسائل کی ضرورت نہیں ہے، خالی اس کا ایک معمولی سا ارادہ، ایک معمولی سی چاہت سارے دنیا کے نظام کو بدل سکتی ہے اور اس بلا سے ساری دنیا کو نجات دے سکتی ہے۔ خاص کر ہم لوگوں کو ان بقیہ دنوں میں دعا کرنا چاہیے تاکہ جو اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس اللہ کے مہینے میں دل لگا کر کے خلوص نیت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں اور واقعاً ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ کے اچھے اور بہترین اور عمدہ مہمان بن سکیں۔ یہ زمانہ ہمارے لیے تیاریوں کا زمانہ ہے اور خداوند عالم کسی خاص جگہ پر مخصوص نہیں ہے۔ ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ خدا کسی عبادت گھر میں، کسی گھرانے میں، کسی عمارت میں بند نہیں ہے کہ اگر ہم وہاں نہیں گئے اور ہم نے وہاں جا کے عبادت کے مراسم انجام نہیں دیے یا ہم نے وہاں جا کے گھنٹہ نہیں بجایا تو ہماری عبادت نہیں ہوئی، ہم گھر میں جا کے کیا کر سکتے ہیں۔ ہم اس خداوند عالم پر یقین رکھتے ہیں کہ جو ہر جگہ ہے، جس کی عبادت مسجدوں میں بھی ہو سکتی ہے اور جس کی عبادت گھروں میں بھی ہو سکتی ہے اور جس کی عبادت قید خانوں میں بھی ہو سکتی ہے اور جس کی عبادت دریا کے گہرائیوں میں بھی ہو سکتی ہے، پہاڑوں میں بھی ہو سکتی ہے، صحراؤں میں بھی ہو سکتی ہے۔ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جس کی عبادت کی کوئی جگہ معین نہیں ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر رخ کرو ادھر اللہ تعالیٰ ہے۔
لہذا ان آنے والے دنوں میں ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم مسجد میں نہیں گئے تو عبادت کیا ہوگی۔ عبادت مسجد میں جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت خدا بند عالم کی مرضی کے مطابق دن گزارنے کا نام ہے اور عمل انجام دینے کا نام ہے۔ لہذا اس بات سے آپ بالکل کبیدہ خاطر نہ ہوں، بلکہ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں، اگر آپ کی نیتیں سالم ہیں اور ہماری نیتیں سالم ہیں، اگر ہم نماز کے وقت مصلی پر کھڑے ہو رہے ہیں اور دل ہمارا کوڑ رہا ہے کہ ہم کل جماعت میں جاتے تھے، آج ہم کو نماز جماعت نہیں مل رہی ہے، اللہ اس کوڑھنے پر، اس درد دل پر آپ کو ثواب دے گا اور آپ کو وہی جماعت کا ثواب عطا کرے گا۔ اگر ہم یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس سال ماہ مبارک رمضان میں مسجدوں میں افطاری کرنے کا موقع نہیں ملے گا، تو افطاری صرف مسجدوں سے مخصوص نہیں ہے، ہم یہ افطاری اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اور ان دنوں میں تو ہمیں زیادہ کام کرنا چاہیے۔ جب حالات اچھے تھے تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو دن بھر کما لیتے تھے، کام کر لیتے تھے، ان کے گھر میں آمدنی ہو جاتی تھی، لیکن ان دنوں میں کاروبار بند ہے، روزانہ کے مزدور یا کام کرنے والے بے دست و پا ہو گئے ہیں۔ اگر اس وقت کوئی شخص ان لوگوں کا کام کرائے گا، کیونکہ روایت میں ملتا ہے اگر کوئی شخص ان دنوں میں کسی شخص سے ایک سوکھی کھجور کے ساتھ بھی کسی کا افطار کرائے گا تو اس کو خدا بند عالم بہت بڑا درجہ عطا کرے گا۔ لہذا یہ جو مہینہ ہمارے پر آ رہا ہے برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے تعلق سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ بہت ہی توجہ کی چیز ہے۔ وہ چیز یہ ہے کہ ہم جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے یا ہم کسی کے یہاں مہمان بن کے جاتے ہیں تو ہم تیاری کر کے جاتے ہیں، بغیر تیاری کے نہیں جاتے۔ اگر ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو یا ہم کسی کے یہاں مہمان بن کے جاتے ہیں، دونوں صورتوں میں ہم تیاری کر کے جاتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، تیار ہو کر جاتے ہیں، صاف پاک ہو کے جاتے ہیں، تاکہ ہم جس کے یہاں جا رہے ہیں وہ ہمارے آنے سے چڑھے نہیں، اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو جب ہم دنیا میں 4 لوگوں کے یہاں مہمان بنتے ہیں یا 4 آدمی ہمارے کیا مہمان بنتے ہیں تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو ہم یہ سوچیں کہ ہم اس مہینے میں خدا بند عالم کے مہمان بننے والے ہیں۔ یہ مہمانی ہمارے بدن کی مہمانی نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا جسمانی حاضری نہیں ہے۔ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا جسمانی حاضری کے سے زیادہ اہم ہے، روح کی حاضری، دل کی حاضری، قلب کی حاضری، نفس کی حاضری، ہمارے وجود کی حاضری۔ ہم جس طرح سے مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے وضو کرتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، عطر لگاتے ہیں تاکہ ہم مصلی پر کھڑے ہونے کے لائق ہو جائیں، تو اگر ہم جہاں نماز پر کھڑے ہونے کے لیے صاف کپڑے پہنتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں تاکہ مصلی پر کھڑے ہونے کے لائق بن سکے، تو وہ روح جو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتی ہے، اور اس حاضری اسی روح کی حاضر، تو کہ ہمیں اس روح کو پاک نہیں کہ اس روح کی پاکیزگی کس چیز سے پاکیزگی ہے؟ حسد سے، غیبت سے، حب دنیا سے، بد اخلاقی سے، بدتمیزی سے، برائیوں سے۔ ہم جس طرح اپنے بدن پر لگی ہوئی گندگی صابن سے دھوتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں اپنے روح پر لگی ہوئی گندگیوں کو دھونا چاہیے تاکہ ہم واقعی خدا بند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لائق بن سکیں۔ اور ایک بات میں آپ خدمت میں عرض کروں، اگر ہمارے بدن کے اوپر یا ہمارے لباس کے اوپر کوئی دھبا لگ جائے اور ہم عام طور سے نہ چھڑا سکتے ہوں تو ہم دوسروں سے مدد لیتے ہیں کہ پلیز مدد کریں، کوئی ترکیب بتائیں تاکہ ہمارے بدن پر یا ہمارے لباس پر پڑا ہوا دھبا چھوٹ جائے۔ تو اگر ہم اپنی روح کی پاکیزگی کے لیے خود اپنے آپ کو کافی نہیں سمجھتے اور ہمیں یہ محسوس ہے ہم اس میدان میں ماہر نہیں ہیں، ہمیں اپنے روح کے بدن کی پاکیزگی کے طریقے نہیں آتے، ہم روح کو طیب و طاہر نہیں کر سکتے، تو خدا بند عالم نے اس روح کو طیب و طاہر کرنے کے لیے
اتنے عظیم وسیلے ہم کو دیے جو دنیا میں کسی کو نہیں دیے ہیں۔ آیا ہم جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں اور خطبے میں یا آپ نے باتیں سن گئے طبیب نفوسنا کہتے یا نہیں کہتے؟ اے ہمارے نفس کے طبیب، اے ہمارے نفس کے حکیم، اے ہمارے نفس کے ڈاکٹر۔ یہ طبیب نفوسنا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس طرح سے ایک مادی ڈاکٹر ہمارے بدن سے بخار کو، نمونیے کو، چیزوں کو دور کرتا ہے، اسی طرح یہ پیغمبر وہ طبیب ہیں جو ہمارے بدن سے، ہماری روح سے کفر کو، شرک کو، نفاق کو، حسد کو، کبر کو، تکبر کو، غرور کو دور کرتے ہیں۔ اگر ایک ڈاکٹر، انجینئر ڈاکٹر ایک انجیکشن لگا کر کے ہمارے بدن سے بخار دور کر سکتا ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 12 جانشین سب یہ طاقت رکھتے ہیں کہ ایک لمحے میں کسی بھی آدمی کی کایا پلٹ سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے، وہ پتھروں کو ہیروں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے، وہ دھات کو سونے اور چاندی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو جو پتھروں کو ہیروں میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ بھی طاقت دی ہے، وہ دلوں کو ایک لمحے میں بدل سکتے ہیں۔ جیسے خدا بند عالم نے ان جادوگروں کو جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آئے تھے اور ان کی نبوت کو جھٹلانے کے لیے آئے تھے، خدا کی خدائی کا انکار کرنے کے لیے آئے تھے، خدا بند عالم نے ایک لمحے میں ان جادوگروں کو ایسا بدلا، ایسا بدلا، ایسا بدلا۔ جو جادوگر میدان میں اترے تھے تو فرعون کی عزت کی قسم کھا کے اترے تھے کہ فرعون کی عزت قسم غالب ہوں گے، وہی جادوگر ایک لمحے میں اتنا بدلے، اتنا بدلے، اتنا بدلے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے فرعون سے کہہ رہے تیرا جو دل چاہے کر لے، ہم اپنے دین سے واپس آنے والے نہیں ہیں۔ فخذ مان تقا، جو تمہیں فیصلہ کرنا چاہے کر لو، تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالو، پیر کاٹ ڈالو، سولی پہ چڑھا دو، جو دل چاہے کر ڈالو۔ آپ غور کریں، وہی جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے میدان میں اتر رہے تو فرعون کی عزت کی قسم کھا کے قسم عزت فرعون کی ہم غالب آئیں گے، آج وہی جادو چند لمحوں کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد اتنا بدل گئے کہ فرعون جیسے ظالم و جابر کی بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے فخذ منطق، جو تیرا دل چاہے کر لے، ہمارے ہاتھ کاٹ لے، پیر کاٹ لے، جو تیرا دل چاہے کر لے، ہم واپس آنے۔ تو وہ خدا جو فرعون کے جادوگروں کو لمحے میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے اور جناب موسیٰ کے سامنے ان کو بدل سکتا ہے، تو جتنا جناب موسیٰ کا درجہ خدا کی بارگاہ میں بلند ہے، اس سے کہیں درجہ زیادہ بلند حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہیں درجہ بلند ہے 12 اماموں کا۔ تو اگر جناب موسیٰ کی قوم پر رحم کھا کر کے خدا بند عالم فرعون کے جادوگروں کی قسمت بدل سکتا ہے، تو کیا خدا بند عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی حالات نہیں بدل سکتا؟ کیا ان میں تبدیلی نہیں لا سکتا؟ کیا ان میں انقلاب نہیں لا سکتا؟ خدا طاقت رکھتا ہے، خدا قدرت رکھتا ہے، ایک لمحے میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کیسی کیسی طاقتیں رکھتا ہے۔ ائمہ معصومین کو خدا بند عالم نے اختیارات دیے ہیں، دنیا پر بھی اختیار دیے ہیں اور ہمارے نفسوں پر بھی اختیار دیے ہیں۔ یعنی ہمارے دل پر، ہماری روح پر، ہمارے قلب پر، ہماری نظر پر، ہماری فکر کے اوپر جتنا قابو ہمارا، اس سے کہیں زیادہ قابو امام وقت صلوات اللہ سلام علیہ کا ہے۔ لیکن ہم اپنی تبدیلی کے لیے جائیں تو صحیح۔
ہم ان سے رجوع کریں تو صحیح، ہم بیمار بن کے جائیں تو صحیح۔ ڈاکٹر اپنی کلینک میں بیٹھا ہوا ہے، بہترین دواؤں کے ساتھ موجود ہے، بہترین تشخیص کے ساتھ موجود ہے، لیکن کوئی مریض اس کے پاس جاتا ہی نہیں تو کیا کرے؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے 12 جانشین پوری نفس کی طب لے کے بیٹھے ہیں کہ غرور کو کیسے دور کریں، تکبر کو کیسے دور کریں، کفر کو کیسے دور کریں، شرک کو کیسے دور کریں، نفاق کو کیسے دور کریں، حب دنیا کو دور کریں۔ کیسی بیماریاں ہیں، ان ساری بیماریوں کے علاج خدا نے ان حجت خدا کے پاس رکھا ہے۔ ہم جائیں تو صحیح ان کے پاس۔ ہم کیا مانگنے جاتے ہیں؟ قرض ادا کرا دیجئے، بچے کا ایڈمیشن کرا دیجئے، لڑکے کی شادی کرا دیجئے، گھر دلا دیجئے، مکان دلا دیجئے، نوکری دلا دیجئے، پوسٹ دلا دیجئے، فلاں جگہ ہم کو کامیابی عطا کرا دیجئے۔ ہم یہی تو مانگتے ہیں۔ آج ہم کیا مانگتے ہیں؟ آج ہم سب مانگ رہے ہیں کرونا سے بچ جائیں، کرونا سے بچ جائیں، کرونا سے بچ جائیں، کرونا سے بچ جائیں، یہی تو مانگ رہے ہیں۔ کیا ہم نے واقعی دل کی گہرائیوں سے اپنے دل کی بیماریوں کا علاج مانگا ہے؟ آپ یقین جانیں ائمہ معصومین قدرت رکھتے ہیں، ہم ان کے پاس جا نہیں رہے ہیں، ہم ان کے اختیارات کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، ہم ان سے توسل نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا میری گزارش ہے کہ ان بقیہ دنوں میں جو 1 آدھ ہفتے رہ گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ جمعہ پہلی رمضان ہو، اگرچہ امکانات نہیں ہیں کیونکہ سائنس کے اعتبار سے رویت جمعرات کی ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ 1 ہفتہ ہمارے تیاری کا مہینہ ہے، گڑ گڑانے کا مہینہ ہے، رونے کا مہینہ ہے۔ اور آپ یقین جانیے خدا بند عالم اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ ہماری اور آپ کی دعا سننے کے لیے بڑی بڑی لمبی لمبی دعاؤں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ ایک لمحے میں تقدیریں بدلتا ہے۔ ہم واقعی دل کی گہرائیوں سے امام محمد تقی علیہ السلام ایک صحابی تھے، ان کی عادت تھی مٹی کھانے کی، مٹی کھاتے تھے۔ بہت سے بچے کھاتے ہیں، مٹی لگ جاتے ہیں، بہت سی عادت پڑ جاتی ہے۔ انہوں نے امام سے عرض کی، مولا میں واقعی پریشان ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا، تکلیف ہوتی ہے، میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا اس مرض سے، اس عادت سے مجھے چھٹکارا مل جائے، لیکن فرزند رسول میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہوں، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ آپ اس عادت سے مجھے نجات دلا سکتے ہیں؟ امام خاموش رہے۔ کچھ دیر کے بعد امام نے پوچھا، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ عرض کرنے کہ مولا مجھے ایسی نفرت ہوئی، اس کے دیکھنے کا دل نہیں چاہتا۔ تو کس کی طاقت تھی؟ کس نے بدل دی ان چیزوں کو؟ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی
اپنے سارے مظالم کے ساتھ کنویں میں ڈالنے کے بعد، غلام بنا کے بیچنے کے بعد، چوری کے الزام لگانے کے بعد، طرح طرح کی تہمتیں لگانے کے بعد، جب ان لوگوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا اور یہ پتہ چل گیا یہی جناب یوسف ہے، تو وہ ساری داستانیں جو بیان کی تو سب سامنے آ گئیں۔ اب جناب یوسف سے جھوٹ بول نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی غلطیوں کی تعویل نہیں کی کہ ہم نے آپ کو کنویں میں اس لیے ڈالا کہ آپ ہمارے خاندان میں زیادہ آپ کا احترام کیا جاتا تھا، آپ کی پوزیشن ہم سے زیادہ تھی، ہمیں وہ اسٹیٹس نہیں ملتا تھا، ہمیں وہ جگہ نہیں ملتی تھی، ہمیں وہ مقام نہیں ملتا تھا، اور آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور آپ نے ہمارے ساتھ وہ کیا، تو ہم نے اس بنا پر ان چیزوں کا بدلہ یہ لیا۔ انہوں نے اپنی غلطیوں کے تعلق سے تعویل نہیں کی، عذر پیش نہیں کیا، اپنی غلطیوں کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کی جو آج ہم کرتے ہیں۔ ہم میں بہت کم لوگ ایسے بہادر ہیں جن کو اللہ یہ توفیق دے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں۔ ہم نہیں کرتے، غلطیوں کا اعتراف نہیں کہ ہم بہادر نہیں ہیں۔ بہادر ہو جو اپنے نفس پر قابو پا لے۔ جناب یوسف کے بھائی تھے، فرزندان جناب یعقوب تھے، اپنے کام کی توجیہ کر سکتے تھے، لیکن جب جناب یوسف علیہ السلام کے یہاں پہنچے کہ اب یہاں توجیہ نہیں ہو سکتی، تو صاف صاف کیا کہا؟ تاللہ، قسم خدا کی، لقد آثرک اللہ علینا، خدا نے اس وقت آپ کو ہم پر برتری دی ہے۔ ہم اپنی ساری کوششوں کے بعد ناکام ہو گئے اور آج آپ مصر کے بادشاہ بنے ہیں، حاکم مصر ہیں۔ خدا نے آپ کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، درجہ دیا ہے، منصب دیا ہے۔ تاللہ لقد آثرک اللہ، جملہ کیا؟ انا کنا لخاطئین، انا کنا لخاطئین، اے یوسف ہم واقعاً خطا کار ہیں، انا کنا لخاطئین، ہم واقعاً خطا کار ہیں۔ اگر انہوں نے اعتراف جرم کر کے اپنی شرافت کا مظاہرہ کیا، اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی تم کو سلام کرے تو تم اس کا بدلہ اس سے بہتر طریقے سے دو، اگر کوئی تم پر احسان کرے تو اس کا بدلہ اس سے بہتر طریقے سے دو۔ جناب یوسف علیہ السلام دست قدرت کے تربیت یافتہ تھے۔ بھائیوں سے نہیں کہا اب جب میں غلام بنا کے بیچا جا چکا، جب مجھ پر تہمت لگائی جا چکی، جب میں قید خانے میں گزار چکا، اب کہا نہیں، کہ اگر یہ شرافت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ انا کنا لخاطئین، ہم خطا کار ہیں، تو میں ان سے بڑا ہوں، مجھے اس وقت ان کو شرمندہ نہیں کہ لا تصریب علیکم یوم، آج تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم سب کے سب بے گناہ ہو، سب کے سب بے گناہ، سب کی گناہیں خطائیں جناب یوسف نے ایک لمحے میں معاف کر دیں۔ آپ یقین جانیے جتنا درجہ جناب یوسف کا بڑا ہے، ہمارے امام وقت کا درجہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے، کہیں زیادہ بلند ہے۔ اگر ہم ان ایام میں
رمضان المبارک سے پہلے دن کے کسی لمحے میں، رات کے کسی وقت میں مصلی پر بیٹھ کر کے امام زمانہ سے عرض کرے، یا صاحب زمان لقد اعصرک اللہ علینا، مولا آپ امام وقت ہیں، آپ حجت خدا ہیں، خدا نے آپ کو بہت چیزیں عطا کی ہیں، ہم نے آپ کا دل دکھایا ہے، ہم نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، ہم نے آپ کے آنکھوں میں آنسو لانے کے اسباب فراہم کیے ہیں، ہم نے بھائیوں سے جھگڑا کیا ہے، ہم نے گھروں میں جھگڑا کیا ہے، ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے غیبت کی، ہم نے یہ خطائیں کی ہیں، انا کننا خاطئین، یا صاحب زمان اے فخر یوسف ہم شرمندہ ہیں، ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی بھر کے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیے اگر ہم صدق نیت کے ساتھ امام عصر کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کی خطاؤں کی معافی مانگے تو فخر یوسف سے بڑھ کے ہمارے ساتھ برتاؤ کریں گے، ہمیں تبدیل کر دیں گے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ اے لوگو، اس مبارک مہینے میں جو شخص اپنے اخلاق کو اچھا کرے گا، مزاج کو اچھا کرے گا، زبان کو اچھا کرے گا، وہ شخص میدان قیامت میں پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا جبکہ دوسروں کے قدم پھسل رہے ہوں گے۔ پل صراط آسان نہیں ہے، آپ یقین جانیں خدا نے جنت جہنم کے اس طرف رکھی ہے، اور جہاں ہم کھڑے ہیں اور سامنے جنت ہے، ہمارے اور جنت کے درمیان ایک پل ہے، اس کا نام ہے پل صراط، اور یہ پل صراط اللہ تعالیٰ نے جہنم پر بنایا ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم۔ جو اس پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی قدم پھسل گئے تو اس کو 2 مرتبہ پل صراط پر آنے کا موقع نہیں ملے گا، وہ ایٹی کیٹی نہیں چلے گا، گر گئے تو گر گئے، بچ گئے تو بچ گئے۔ تو ایسے پل پر جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، یہ پل ٹوٹے گا نہیں۔ یہ نہ سمجھے اتنا باریک ہے ٹوٹ جائے گا تو ہم بنانے والے پہ الزام لگائیں، نہیں، ٹوٹے گا نہیں۔ اس باریک راستے پر، تلوار سے زیادہ تیز راستے پر، آگ سے زیادہ گرم راستے، پیغمبر فرماتے ہیں وہی گزرے گا آسانی کے ساتھ جس نے اس مبارک مہینے میں اپنا اخلاق اچھا کیا ہوگا۔ اخلاق کی اچھائی صرف سلام کرنا تھوڑی ہے، اخلاق اچھائی دل کی صفائی ہے، دل کو تکبر سے، غرور سے، حسد سے، خود پسندی سے، ریاکاری سے پاک رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد من خفف فی ھذا الشہر اما ملکت یمینہ خفف اللہ عنہ حسابہ۔ جو شخص اس مبارک مہینے میں اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے آفس میں، اپنے گھر میں، اپنے کارخانے میں جو لوگ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو شخص اس مبارک مہینے میں ان نوکروں کے ساتھ، خدمت گزاروں کے ساتھ، کام کرنے والوں کے ساتھ آسانی سے پیش آئے گا،
خداوند عالم میدان قیامت اس کا حساب کتاب آسان کرے گا. خود میدان قیامت میں پوری زندگی کا حساب دیا جائے گا. اگر ہم جب وہاں ہمارا حساب کتاب آسان ہو جائے، یعنی چھوٹی موٹی گناہیں معاف کر دی جائیں، خطائیں معاف کر دی جائیں کہ چلو آگے چلو آگے چلو، ہو گیا تمہارا حساب، تو جو یہ چاہتا ہے کہ وہاں ہمارا حساب آسان ہو جائے، اس کو چاہیے اس مبارک مہینے میں اپنے نوکروں کے ساتھ آسانی سے پیش آئے. لیکن ہمارے کیا مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے. عام دنوں میں تو پھر بھی گھر میں کام کرنے والوں کو، کام کرنے والیوں کو، نوکروں کو تھوڑا بہت چانس مل جاتا ہے کام کرنے کا، لیکن رمضان میں تو کام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. نہیں، وَمَنْ كَفَّ فِيهِ شَرَّهُ، جو اپنے شر سے، اپنی برائیوں سے، اپنے مزاج سے، اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو محفوظ رکھے گا، خداوند عالم اس کو اپنے غضب سے قیامت کے دن محفوظ رکھے گا. رمضان مبارک میں عام طور سے ہوتا ہے یہ بات بار بار کہ صاحب فلاں صاحب سے رمضان میں ملنے جانا کہ روزہ چڑھا ہوا ہے. میں ان سے ملنے جانا کب جانا؟ بس جب افطار ہو جائے، ایک آدھ گھنٹہ ہو جائے پھر جانے ملنا. شام کو ملنے مت جانا ان سے. کیوں کہ صاحب روزہ چڑھا ہوا ہے. کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. کیا مطلب؟ روزہ چڑھا ہوا کیا مطلب؟ یعنی ہم خدا پر کہتے ہیں بدلہ لے رہے ہیں خدا سے. اگر ہمیں روزہ چڑھ جائے اور ہماری زبان، ہمارا مزاج، ہمارا اخلاق، ہمارا ہاتھ قابو میں نہ رہے، تو اگر کہیں خدا کو روزہ لگ گیا تو کیا ہوگا؟ خدا نے اگر یہ کہا کہ تم نے میرے مہینے میں میری حرمت برقرار نہیں رکھی، تم نے میری میزبانی کا صحیح حق ادا نہیں کیا، تو وہاں کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ جملہ بڑا اہم ہے کہ وَمَنْ أَكْرَمَ فِي يَتِيمًا أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَمَنْ وَصَلَ فِي رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَمَنْ قَطَعَ رَحْمَهُ قَطَعَ اللَّهُ رَحْمَتَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ. تین جملے ہیں. آج کل کے حالات بہت ہیں. جب کاروبار بند ہو چکا ہے، بہت سے لوگ پریشان ہیں، ان کے گھروں میں کھانے نہیں ہیں، امکانات نہیں ہیں. آپ یقین جانیے بقیہ مہینوں میں کام کرنے کا ثواب کچھ اور ہے. اس ماہ مبارک رمضان میں کام کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. بقیہ دنوں میں آپ پورا قرآن پڑھیں تو آپ کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. اس مہینے میں آپ ایک آیت پڑھیں تو آپ کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا. بقیہ مہینوں میں پورا قرآن بسم اللہ سے لے کے والناس کے سین تک پڑھیں تو ایک قرآن کا ثواب. اس مبارک مہینے میں ایک آیت پڑھیں تو پورے قرآن کا ثواب ہے. تو بقیہ دنوں میں یتیموں کی خبر گیری کرنا، رشتہ داروں کی خبر گیری کرنے کا ثواب کچھ اور ہے، اور اس مبارک مہینے میں یتیموں کی خبر گیری کرنے کا ثواب کچھ اور ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا ثواب کئی گنا بڑھ جائے، ملینز میں بڑھ جائے، اور ایک درہم کے مقابلے میں ہم کو لاکھوں کروڑوں درہم ملے، ایک روپے کے بدلے میں ہم کو کروڑوں روپے ملے، تو ہمیں اس مبارک مہینے میں یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن یہ یتیموں کا خیال اپنے پیسے سے، امام کے پیسے سے نہیں، سہم سادات سے نہیں. ہم ہوشیاری کریں، ہم بچا کر کے رکھے رہیں اور رمضان میں سہم سادات بانٹے رہیں اور کہ ہم کو مل گیا. سہم سادات جس کا ہے اس کو ملے گا. سہم سادات حق ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اس مہینے میں ہمیں ثواب ملے تو ہم اپنی جیب سے کتنا ہی معمولی صحیح، 1 روپے صحیح، 10 روپے صحیح، 100 روپے صحیح، کہ جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کی عزت کرے گا، خداوند عالم میدان قیامت اس کے ساتھ عزت سے پیش آئے گا.
اور جو شخص اس مہینے میں رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے گا، اچھا سلوک کرے گا، خدا بند عالم میدان عقاب میں اس کے ساتھ رحمت سے پیش آئے گا۔ صلہ رحم رشتہ دار، نانیال، ددیال، سسرال، رشتہ دار، نزدیک کے رشتہ دار، دور کے رشتہ دار۔ یہ نہیں کہ وہ ہم سے سوال کریں، ہم خود اپنے رشتہ داروں کی حالت دریافت کریں، جتنا ہو سکتا کریں۔ ہم نہیں سارا کچھ کر سکتے، تھوڑا صحیح، 100 روپے صحیح، 10 روپے صحیح، جتنا ہمارے امکان میں ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ جس طرح سے ہم اپنا افطار کر رہے ہیں ویسے ہی افطار ہمارے رشتہ دار بھی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سب پیٹ بھر کے افطاری کر لیں، پیٹ بھر کے سحری کر لیں، اور ہمارے رشتہ دار ایک کھجور کے لیے بھی تڑپتے ہوں۔ لہذا کوشش کریں، اس مبارک مہینے میں اللہ نے بینک کا اکاؤنٹ کھول دیا ہے اور سیل لگا دیے، ثواب کی بے پناہ سیل لگی ہوئی ہے، جاؤ لوٹو، ثواب بڑھ رہا ہے۔ کون ہے جو اس مہینے میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور کون ہے جو اس مہینے میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے؟ جہاں اچھے برتاؤ کی بات کی گئی ہے وہیں میں وہ من قطع رحم، جو اس مہینے میں رشتہ داروں سے ترک تعلق کرے، خدا بند عالم میدان قیامت اس کو اپنی رحمتوں سے محروم رکھے گا۔ دنیا میں پھر بھی متبادل الٹرنیٹ موجود ہے، قیامت میں رحمت الہی کا کوئی متبادل موجود نہیں ہے۔ عزیز و دوستو، آخری لمحات میں میں آپ سب سے گزارش کروں گا، اس چند دن رہ گئے ہیں، ان چند دنوں میں ہم امام عصر کی بارگاہ میں جائیں اور ان سے واقعاً گڑ گڑا کر کے نیت کی پاکیزگی کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ واقعاً اپنے امام عصر سے درخواست کر، ابن زہرا ہمیں خدا بند عالم کی میزبانی کے لائق بنا دیں۔ ہم ایسا ہوں کہ ہم جب خدا کی میزبانی میں جائیں اور خدا ہمارا میزبان بنے اور ہم اس کے مہمان ہوں تو ہم اچھے مہمان کہلائیں۔ یہ ابن زہرا۔ عزیز دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام عصر کی نظریں ہم پر پڑیں تو انہوں نے ایک بہت عظیم چیز بتائی ہے، اور وہ چیز کیا ہے جو آپ کرتے ہیں کہ جو شخص میرے جد مظلوم امام حسین کی مصیبت پڑھنے کے بعد، آنکھوں میں آنسو لانے کے بعد، غمزدہ ہونے کے بعد میرے لیے دعا کرتا ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ عزیزو، مصلی پر بیٹھ جائیں، امام تر متوجہ ہوں اور کوئی مصیبت کربلا یاد کر لیں، کیونکہ حسین علیہ السلام مصیبت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، خالی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر دل میں امام حسین کی محبت ہے تو پڑھنے کی خالی یہ سوچ لیں کہ اکبر کے سینے پر برچھی لگی اور جوان تڑپ رہا ہے، کبھی پیر پھیلا لیتے ہیں، کبھی پیر سمیٹ لیتے ہیں، تڑپ رہے ہیں علی اکبر شبیہ پیغمبر کے سینے پر برچھی لگی ہے، پورا بدن زخموں سے چھلنی ہو چکا، اور وہ حسین جو علی اکبر کو رخصت کرتے وقت سب سے زیادہ بے چین ہوئے تھے، یہ بے چینی کسی اور وقت میں نظر نہیں آئی تھی۔ تو جب علی اکبر سالم تھے، صحیح تھے، زخمی نہیں تھے، تب تو سر اتنا بے چین تھے کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور اکبر کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ تو جب امام حسین نے علی اکبر کو اس حالت میں دیکھا ہوگا
تو باپ کے دل پر جوان کا تڑپنا کیسے دیکھا گیا ہوگا، کیسے اپنے جوان کو زخموں میں بھرا دیکھا ہوگا۔ مقتل کے جملے ہیں کہ اکبر کو جب گھوڑا لے کے گیا ہے تو جدھر سے گزرتا تھا لوگ تلوار مارتے تھے، پورے بدن پر زخم ہوئی کے نشان تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ کوئی عزم بدن سلامت عزیز و دوستو، مسلح پر بیٹھو اور کربلا کے مصابیات کرو اور ہاتھوں کو بند کرو، پروردگار فرزند زہرا وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ کربلا کے واقعات یاد کرنے کے بعد امام وقت کے ظہور کی دعا کریں کہ وہ آئیں اور دنیا کو عدل انصاف سے بھریں اور یہ وبا سے دنیا کو نجات دلائیں، اور اس کے بعد کہیں ابن زہرا لقد آثرک اللہ علینا، خدا نے آپ کو ہم پر برتری دی ہے، امام بنایا ہے، انا کنا لخاطئین، ہم خطا کار ہیں، کیا ہماری بخشش کی امید ہو سکتی ہے؟ کیا ہم بدل سکتے ہیں؟ کہ آپ کی عنایتیں ہمیں تبدیل کر سکتی ہیں؟ ہم اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر مبارک رمضان سے پہلے اپنے امام وقت کی بارگاہ میں فریاد کریں اور اپنے نفس کی تبدیلی چاہیں۔ آپ یقین جانیے وہ رؤوف الرحیم، وہ امام ہم کو محروم نہیں کریں گے۔ آیا پوری تیاری کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کا استقبال کریں اور ان دنوں میں ذرہ برابر احتیاط میں کوتاہی نہ کریں، جذبات پہ نہ آئیں، جو اصول و ضوابط بیان کیے ہیں ان کو اچھی طرح سے پیش آئیں، کیونکہ آپ اپنے عمل سے یہ دنیا کو دکھا دیں۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کا اخلاق کچھ اور ہوتا ہے، ان کے طریقے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ کو اہل بیت کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، خود پیروان اہل بیت کا اخلاق، ان حالات میں آپ کا احتیاط کرنا، اپنے گھروں میں رہنا، احتیاط سے کام کرنا، خود یہ سبب بنے گا تاکہ دنیا یہ پہچان لے کہ اہل بیت کے چاہنے والے الگ ہوتے ہیں اور جو اہل بیت سے وابستہ نہیں ہوتے وہ الگ ہوتے ہیں۔ اور آپ کوشش کریں کہ اپنے عمل سے دنیا کو ثابت کر دیں کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا اخلاق دنیا سے سب سے مختلف ہوتا ہے۔ خدا ہم کو توفیق دے اپنے عمل سے اہل بیت کی خوشنودی کا سبب بنے، ان کی عزت کا سبب بنے، ان کی خوشنامی کا سبب بنے، اور ان تمام چیزوں سے محفوظ رہیں جو ان کی بدنامی یا ناخوشی کا سبب ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔